ان کا آپ لوگوں نے اس طرح استقبال کرنا ہے کہ وہ اسلام آباد جا کر یہ کہے کہ جہاں گیا تھا وہ اس طرح پیار کرتے ہیں دیندار لوگوں سے کہ کیا بتاؤں. تو آپ نے زوردار نعروں سے ان کا استقبال کرنا ہے. علامہ اقبال والے شعر سے ان کو دعوت دوں گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب انہی محبتوں میں بلا تاخیر بلا تمہید حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل مفتی حماد عباسی صاحب خطیب اعظم اسلام آباد, ان کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, ایک ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر. اب دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ رسالت, زور سے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سیدی و مرشدی, سیدی و مرشدی, سرکار کی آمد, سوہرے کی آمد, مدنی کی آمد. جزاک بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ یہ آگے والی جگہ فل کر لیں اور اس کے بعد ذرا سنجیدگی سے بیٹھ کر سنیں. اور میں چونکہ چشتی تو نہیں ہوں لیکن میں چشتیوں کے در پہ آیا ہوں, اور چشتی لوگوں کا رنگ ایک الگ ہوتا ہے. وہ خاموش بیٹھنا گوارا نہیں کرتے محفل میں, وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پیار کا اظہار کرتے ہیں. جو خواجہ کا غلام اور خواجہ کا مرید ہے اور خواجہ کو چاہنے والا ہے وہ محبت سے کہے سبحان اللہ. ابھی آپ نے صحیح ذوق کا اظہار نہیں کیا. شاہ صاحب ذرا کیمرہ اس سائڈ پہ لگائیں اور دیکھیں کون کون جو ہے وہ علی کے بیٹے کے نام پہ بولتا ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. بس آپ یہ رنگ رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا. الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا, لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید. الا ان اولیاء اللہ, سبحان اللہ, اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قال اللہ تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. قال اللہ عز وجل فی مقام آخر وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام احباب شوق ذوق محبت عقیدت احترام کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر جھوم کر دیوانہ وار ہو کر مستانہ وار ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ قائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت جب بیٹی ماں سے جدا ہو جائے گی، جب بیٹا باپ سے جدا ہو جائے گا، اس وقت میں اپنے اس امتی کو اپنی قرب عطا کروں گا جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھ کو درود و سلام پیش کرے گا. اس لیے محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہ جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے کملی والے آقا جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، میرے آقا کا ظلم سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کی آنکھ مبارک سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کے دانتوں کی بات کی جائے میرے آقا کے دندان مبارک سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کا وجود سب سے اعلیٰ ہے، میرے آقا کے صحابہ سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کی آل کی بات کی جائے میرے آقا کی آل سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے مل کے پڑھے نا جیسے میرے سرکار ایسا محبت کا ادا کرنا جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں اور تم ساتھ ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. تم ساتھ ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا. یہ شعر اگر کسی کو یاد ہوگا تو وہ محبت سے پڑھے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں
کوئی اب میری نگاہوں میں. اور شعر سماعت فرمائیں کہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو کیوں افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. محبت سے کہیں سبحان اللہ اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. اللہ پاک اس بندے کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے جو نبی کے نام پر بولتا ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. اور اے شریف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے شریف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے کیوں سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. جو بندہ حشاش بشاش بیٹھا ہے نا اور محبت سے بیٹھا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہے. اگر نعت نہیں آتی نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کم از کم حضور کے نام پہ سبحان اللہ کی صدا تو بنتی ہے نا یار. محبت سے کہیں سبحان اللہ. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں. اور شاید نے شعر لکھا ہے سماعت فرمائیں بلکہ یہ میرے استاد محترم مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے یہ شعر لکھا ہے کہ اصحاب رسول پاک کے سبھی تو پیارے ہیں لیکن جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں کوئی لیکن جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. بعد حمد و صلات نہایت لائق سب تعظیم و تکریم سامعین عزیز وقار آج بندہ نچیز سرزمین چکوال کے اوپر آپ کے سامنے محض گفتگو ہے. میں آپ احباب کے سامنے جس شخصیت کے حسادت سے آپ تک پہنچا ہوں جناب
محترم حفیظ رضا کیانی صاحب جنہوں نے محبت، احترام، عقیدت کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر، عمل کے اندر، مال و دولت کے اندر اور محبت کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی اختیاری برادران ہیں جنہوں نے اس محفل کے اندر جس حوالہ سے بھی شرکت کی ہے، تعاون کیا ہے، محنت کی ہے، لگن کی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور بانی محفل جناب پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت ڈاکٹر آفتاب حسین صاحب متان اللہ بطول حیاتہ آستانہ عالیہ قادریہ میاں تاج ولی سرکار وہ بانی محفل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا آنا، بچے سے لے کر بڑے تک، سٹیج سے لے کر آخر تک، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا آنا اپنی جناب کی طرف قبول و منظور فرمائے۔ اور جناب محترم کرنل ساجد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے بھی مال دولت کے اندر اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جتنے بھی احباب نے شرکت کی ہے جس حوالہ سے بھی کیانی برادران ہیں اور جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور تنویر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس محفل کے اندر حصہ لیا ہے، اللہ پاک ان کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور جوید کیانی صاحب اور نام بتائے جا رہے ہیں کافی سارے، اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں ہر ایک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سازش کو قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین دی وقار اور کیسر کیانی صاحب انہوں نے بھی اس محفل کے اندر حصہ لیا ہے، اللہ پاک ہر ایک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور تمام احباب میری طرف متوجہ ہو جائیں اور میری بات کو سنیں آپ۔ آج کا جو موضوع سخن ہے سلطان الہند، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ذکر خیر سے پہلے میں حضور علیہ السلام کے حسن کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان فجعلت انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو أحسن عندي من القمر۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں گھر سے باہر نکلا، ایک رات میں گھر سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں اوپر چاند چمک رہا ہے، نیچے کملی والے آقا کا چہرہ چمک رہا ہے۔ محبت سے کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر دیکھا چاند چمک رہا ہے، نیچے دیکھا کملی والے آقا کا چہرہ چمک رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی کملی والے آقا کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پھر میں چاند کو دیکھتا ہوں، پھر میں کملی والے آقا کے چہرے کو دیکھتا ہوں، مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ چاند خوبصورت ہے یا کملی والے آقا کا چہرہ خوبصورت ہے۔ اور محبت سے کہیں یا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ معاملہ لگا رہا، آخر پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا، پھر میں نے نظر بھر کر کملی والے آقا کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر میں نے اندازہ کر لیا کہ لاکھوں چاند ہوں اور وہ لاکھوں چاند میرے آقا کے قدموں پر قربان ہو جائیں، میرے آقا کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
لاکھوں جان ہوں پھر بھی کملی والے آقا کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنے میرے آقا خوبصورت تھے, اتنے پیارے تھے, اتنے سہانے تھے. مولا کائنات حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ حضور کے حسن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حضور کے حسن کی بات تو تب کروں کہ اللہ نے اگر حضور جیسا زمین اور آسمان کے اندر اگر کوئی پیدا کیا ہو. محبت سے کہ سبحان اللہ یار. یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر لگائی ہے ہم نے. اب آئے سلطان الاولیاء کی طرف. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف, الا خبردار ہو جائے وہ لوگ, ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے اولیاء اللہ کے دوست لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کے اوپر نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی رنج ہے, نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے. اب یہ کلام اللہ رب العزت نے کس سے مخاطب ہو کر فرمائی ہے؟ کیا انبیاء سے؟ نہیں, انبیاء سے نہیں, اس لیے کہ انبیاء تو اللہ کے ولیوں کے منکر ہی نہیں تھے. کیا یہ کلام صحابہ کے لیے اتری؟ نہیں. کیا یہ کلام تابعین کے لیے اتری؟ نہیں. کیا یہ کلام میرے اور آپ کے لیے اتری؟ نہیں. اللہ یہ خبر دے رہا ہے کہ خبردار ہو جائیں وہ لوگ کہ بے شک اللہ کے اولیاء نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے نہ ان کے اوپر کوئی غم ہے. یہ کلام منکرین اولیاء کے لیے اتری ہے. اللہ کا قرآن اعلان کر کے فرما رہا ہے کہ خبردار ہو جائیں جو میرے ولیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں, آنکھیں اٹھاتے ہیں. بے شک میرے ولی میرے دوست دنیا کے اوپر بھی خوش و خرم ہیں اور آخرت کے اوپر بھی خوش و خرم ہیں. محبت سے کہیں سبحان اللہ. اچھا ولی بنتے کیسے ہیں؟ کیا ہر دم ڈالنے والا بندہ ولی ہے؟ کیا ہر بال رکھنے والا بندہ ولی ہے؟ کیا بال لمبے رکھنے والا یا کڑے پہننے والا بندہ ولی ہے؟ نہیں. قرآن مجید نے تشریح فرمائی ہے, فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ جو لوگ تقوی والے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں گزرتی ہیں, جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتے ہوئے گزرتی ہیں, جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے گزرتی ہیں, جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہوئے گزرتی ہیں, وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں. ان لوگوں کے لیے انعام کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کی بھی تشریح فرمائی ہے. فرمایا تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون, یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا جن کے اوپر نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں غم ہے, اور جن لوگوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کر کے رکوع کر کے قیام کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دن گزارے ہیں, وہی لوگ جنت کے وارث ہیں. وہی لوگ جنت کے وارث ہیں. اب انہی لوگوں میں سے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پنج نعرے پنج تنی سوا لکھ نعرے حیدری. دروش پر اللہ صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہی نیک بندوں میں سے, انہی صالحین بندوں میں سے, انہی نیک لوگوں میں سے ایک سلطان الہند بھی ہیں,
ایک سلطان الاولیاء بھی ہے، ایک سرتاج اولیاء بھی ہے، ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ محبت سے کہیں یا سبحان اللہ۔ چشتی لوگ صرف قوالی ذوق سے نہیں سنتے، اپنے محبوبوں کا ذکر جس انداز میں کیا جائے وہ محبت سے سنتے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 70 سال تک، کتنے سارے بندے بولو کتنے، 70 سال تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باوضو رہے۔ 70 سال تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باوضو رہے، کبھی بغیر وضو کی حالت میں نہیں ہوئے۔ اب اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہوا تھا کہ آپ اگر کسی شخص کے اوپر نظر ڈال دیتے، اللہ تعالیٰ آپ کے نظر ڈالنے کی وجہ سے اس بندے کو ولی بنا دیا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا تھا اور اس بندے کو زمانے کا ولی بنا دیا کرتا تھا۔ پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 3 دن تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت کرتا، آپ کی صحبت میں رہتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو صاحب کرامت فرما دیا کرتا تھا، اس بندے کو صاحب کشف کر دیا کرتا تھا۔ پھر آپ حافظ قرآن بھی تھے اور اس قدر پکے حافظ قرآن تھے کہ ایک قرآن مجید آپ دن کے وقت ختم کرتے تھے اور ایک قرآن مجید آپ رات کو ختم کیا کرتے تھے۔ جس کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور یہ ذکر پسند آ رہا ہے وہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک قرآن مجید دن کو ختم کرتے تھے، ایک قرآن مجید رات کو ختم کرتے تھے، اور دن کو جب قرآن مجید ختم کرتے تھے نا، غیب سے آواز آتی تھی، اے بندہ خدا ہم نے تیرا یہ ختم قرآن قبول فرما لیا ہے۔ جب رات کو ختم کرتے تھے پھر آواز آتی تھی، اے معین الدین ہم نے تیرا یہ پڑھا ہوا قرآن قبول فرما لیا ہے۔ بہت بڑی ہستی تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ جب آپ اجمیر شریف میں تشریف لائے نا، ایک پیپل کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، جب ادھر بیٹھے نا تو وہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ جب بیٹھے ادھر راجہ کے باشندے آ گئے، نوکر آ گئے، اس کے غلام آ گئے، آ کر ان کو جھڑکنے لگے، جھنجھوڑنے لگے، کہنے لگے یہ تو ہمارے راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ ادھر کیوں بیٹھ گئے؟ آپ نے بڑا اعلیٰ کردار ادا کیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں اٹھتا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاتا، نہیں، آپ نے ان کی بات کو سنا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اٹھ جاتا ہوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور چلے گئے۔ جب شام کو راجہ کے اونٹ وہاں پر آئے نا، جب اونٹ آ کر وہاں پر بیٹھے، دوسری دن صبح ہوئی، راجہ کے اونٹ جو ہے وہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب اونٹ وہاں پر بیٹھے نا تو ان اونٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھنے نہیں دیا وہاں سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب اونٹ وہاں پر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان اونٹوں کو وہاں سے اٹھنے نہیں دیا۔ راجہ نے ہر طرح کا حربہ اپنایا، ہر طرح کا جو ہے وہ تجربہ اپنایا، ہر طرح کا تجزیہ کیا، لیکن اونٹ نہیں اٹھے۔ سیدھا چلا گیا خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں، خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں چلا گیا اور عرض کرنے لگا حضور میرے باشندوں نے غلطی کر دی ہے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ نے فرمایا جا اونٹوں کو جا کر کہہ کہ معین الدین آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اٹھ کر چلنے شروع ہو جاؤ۔ وہ راجہ جاتا ہے، اونٹوں کو جا کر یہ پیغام دیتا ہے اللہ کے ولی کا کہ راجہ یہ کہہ رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ فرما رہے ہیں
کہ اٹھ کے چلنا شروع ہو جاؤ. بس خواجہ کا یہ پیغام ملنا تھا کہ اونٹوں نے اٹھ کر چلنا شروع فرما دیا. وہ بچ گئے. وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ سلطان الاولیاء. کیا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہوا تھا، کیا عظمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی. انہی لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالیٰ، کہ بندہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. ایک مرتبہ ایک شخص بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس آیا. حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترنم پسند کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا حضور میری ایک چھوٹی سی عرض ہے، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ سماعت فرما لیں. آپ نے فرمایا بول کیا کہتا ہے. عرض کر کیا کہتا ہے. وہ عرض کرنے لگا حضور ایک رات میں سویا، ایک رات میری آنکھ لگی، جب میری آنکھ لگی تو میری قسمت میں انگڑائی نہیں، میری قسمت نے میرے اوپر فخر کرنا شروع کر دیا. میری خواب کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آئے. آپ نے آ کر مجھے 6 روٹیاں عطا فرمائی. آپ نے مجھے آ کر 6 روٹیاں عطا فرمائی ہیں. وہ روٹیاں میں 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں، 1 مہینے کے لیے نہیں، 2 مہینے کے لیے نہیں، 3 مہینوں کے لیے نہیں، 6 مہینے کے لیے نہیں، سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ 8 سال سے وہ روٹیاں مجھے عطا فرما رہا. اللہ تعالیٰ وہ روٹیاں مجھے 8 سال سے عطا فرما رہا ہے، جو روٹیاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے مجھے خواب میں عطا فرمائی. کتنے؟ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یہ تیری کوئی کرامت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سردار اولیاء کی کرامت سے اور اس کے وسیلے سے تیرے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر کبھی بھی بھوک کو نہیں نازل فرمائے گا. اب جب تک تیری زندگی ہے تیرا پیٹ بھرا رہے گا، تو کسی دنیا دار کا محتاج نہیں ہوگا. اس قدر تجھے اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرما دیا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ہم اگر ولیوں کو مانتے ہیں، ہم اگر اللہ والوں سے ہماری نسبت ہے تو اہل نسبت ہی اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی اہل جنت ہیں. ہم اس لیے اللہ والوں کو مانتے ہیں کہ انہی اللہ والوں کے صدقے سے ہمیں حضور کا در ملا ہے، انہی اللہ والوں کے صدقے سے اللہ کی راہ ملی ہے، اللہ کا در ملا ہے. اس لیے ہم ان اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں اور ٹوٹ پٹ کر پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں ہماری سلامت فرمائے. کیا کیا میں آپ کی خواجہ کو جو ہے وہ شان بتاؤں، کیا کیا میں آپ کو خواجہ کی جو ہے وہ عظمتیں بتاؤں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید کا انتقال ہو گیا، ایک مرید کا انتقال ہو گیا آپ کی موجودگی میں. آپ اس کے گھر میں تشریف لے گئے، جا کر اس کو غسل دیا. یہ محبت والے لوگ باتیں سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے گھر اگر محبوب چل کے آ جائے نا پھر محب کی محبت کی انتہا نہیں جاتی. محبت گئے آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس اپنے مرید کے گھر چل کر چلے گئے، جا کر اس کو غسل دیا، تجہیز و تکفین کی، پھر دفن کیا. دفنانے کے بعد آپ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے نا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گئے.
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو گیا، جلال آ گیا اور ایک غمگینی کا عالم چھا گیا آپ کے چہرے کے اوپر۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے چہرے کے اوپر خوشی آ گئی، مسرت آ گئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عرض کی حضور پہلے آپ کے چہرے کے اوپر رنج و علم کے آثار آ گئے، غمگینی کے آثار آ گئے، ایک علم سا چھا گیا ہے، ایک غصے کی حالت آ گئی ہے، ایک جلال سا آ گیا ہے۔ اب اچانک ہی آپ کے چہرے کے اوپر مسرت آ گئی، آپ کے چہرے کے اوپر خوشی آ گئی۔ یہ معاجرہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ نظارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عمر میری او میرے چاہنے والے او خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ ماجرا یہ ہے کہ جو میں نے ابھی اپنے مرید کو دفن کیا ہے، تجہیز و تکفین کر کے اپنے اس مرید کو جو دفن کیا ہے، جو میں نے اس کو دفن کیا ہے، ابھی میں دفن کر کے جو اس کے قبر کے پاس کھڑا ہوں، ابھی میں ادھر کھڑا تھا کہ اس کی قبر کے اندر عذاب کے فرشتے آ گئے، اس کی قبر کے اندر عذاب کے فرشتے آ گئے، اس کو عذاب دینے لگ گئے۔ پھر جو ہے وہ فرشتے جب اس کو عذاب دینے لگ گئے تو اتنے میں اس قبر کے اندر میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی آ گئے۔ اس قبر کے اندر حضرت خواجہ عثمان ہارونی آ گئے۔ آپ نے آ کر ان فرشتوں سے کہ فرمایا کہ اے فرشتوں، اس بندے کو، یہ جو میرے مرید کا مرید ہے، اس بندے کو معاف فرما دو۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے بندے، یہ بندہ گناہگار تھا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہ کرتا تھا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب کی نافرمانی کرتا تھا، رب کے حکم کی پائمانی کرتا تھا، رب کا حکم نہیں مانتا تھا، رب کے حکم کی جو ہے وہ پائمانی کرتا تھا، رب کا حکم نہیں مانتا تھا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ رب کا حکم نہیں مانتا تھا، اس لیے ہم اسے عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابھی یہ بحث شروع تھی کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے عذاب کے فرشتوں، اس بندے کو معاف فرما۔ جب اللہ والوں سے یاری پکی ہو جائے نا، پھر بندہ حشر میں بھی پار ہو جاتا ہے اور قبر میں بھی پار ہو جاتا ہے، پھر وہ حشر میں بھی اس کے بیڑے پار لگ جاتے ہیں اور حشر میں بھی اس کے جو ہے وہ بیڑے پار لگ جاتے ہیں۔ اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو عطا فرمایا ہے، کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، کتنی رفعت عطا فرمائی ہیں، کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے، حاکم وقت نے آپ کے دور میں ایک نوجوان کو بے گناہ، بے قصور، بے خطا ایک نوجوان کو پھانسی دے دی، پھانسی کے پھندے پر اس کو لٹکا دیا۔ جب پھانسی کے پھندے پر لٹکایا نا تو اس کو موت واقع ہوئی۔ موت واقع ہونے کے بعد اس بادشاہ نے، اس حاکم وقت نے لوگوں سے کہا کہ جا کر اس کے گھر پیغام دے دو کہ تیرے بیٹے کو حاکم وقت نے جو ہے وہ سزائے موت دے دی ہے اور اس کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا ہے۔ پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا ہے اور تیرے بیٹے کو موت واقع ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر جوان بیٹے کی خبر ایک ماں کو ملے نا تو اس کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، ماں کا سکون بے سکونی میں بدل جاتا ہے، ماں کی خوشی غمی میں بدل جاتی ہے، ماں تڑپ اٹھتی ہے اپنے جوان بیٹے کے لیے۔ بیٹا بوڑھا بھی ہو جائے نا، اس ماں کے لیے ویسا ہی ہے جیسا بچپن میں تھا۔ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے تڑپتی ہے، بلکتی ہے، جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ روح جو ہے وہ ہل جاتی ہے
جب اس ماں کو یہ خبر ملی نا کہ حاکم وقت نے میرے بیٹے کو پھانسی دے دی اور اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا تو اس کا جو ہے وہ چین بے چینی میں بدل گیا. تو وہ عورت اس بادشاہ کے پاس نہیں گئی, وہ سیدھی چلی گئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں. جا کر عرض کرنے لگی حضور حاکم وقت نے میرا سہارا چھین لیا ہے, حاکم وقت نے میرا چین چھین لیا ہے, حاکم وقت نے میرا جوان سال چاند چھین لیا ہے, حاکم وقت نے میرا جوان سال پھول چھین لیا ہے, حاکم وقت نے میرا لال سا بیٹا چھین لیا ہے اور اس کو سزائے موت دے دی ہے. حضور میں آپ سے عرض گزار ہوں مجھے انصاف دلائیے. آپ جلال میں آ گئے, آپ نے یہ نہیں فرمایا جا اللہ سے دعا مانگ گھر میں مصلی بچھا کے بیٹھ جا, نہیں, آپ اٹھ کر ان عورت کے ساتھ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ بادشاہ کے پاس نہیں, بادشاہ کے پاس نہیں گئے, آپ سیدھے چلتے 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 اس نوجوان کی لاش کے اوپر چلے گئے. جا کر دیکھا وہ جو نوجوان موت کی حالت میں ہے, دنیا سے انتقال کر چکا ہے, اور ماں اس بیٹے کی لاش کو دیکھ کر رو رہی ہے اور تڑپ رہی ہے کہ کسی طرح اس بیٹے کے جسم کے اندر روح آ جائے, کسی طرح بیٹے کے جسم کے اندر روح کی جھلک آ جائے, میں اپنے بیٹے سے دو باتیں کر لوں. اللہ اکبر. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس بچے کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے بیٹا اگر تجھے حاکم وقت نے بے گناہ سزا دی ہے, تیرا کوئی قصور نہیں تھا, تیری کوئی غلطی نہیں تھی, تیری کوئی خطا نہیں تھی, تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. بس اتنا کہنا تھا, بس اتنا کہنا تھا کہ لاش نے ادھر حرکت کی پھر ادھر حرکت کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی بات کو سن کر اس مردہ لاش کو کھڑا فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے بیٹے کو ایک دم موت کی حالت سے اٹھا کر کھڑا فرما دیا ہے. مجھے یہ بتاؤ جس اللہ رب العزت نے اپنے ولی کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے, اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں, اس نے اپنے اس سونے نبی کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہوگی, اپنے اس لجپال نبی کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا کہ جو نبی زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارے کرتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, جو نبی زمین پر کھڑے ہو کر نماز استسقاء کی حالت میں ہاتھ اوپر کرتا ہے, ہاتھ سیدھا جنت کے اندر انگوروں کے خوشبو پہ جا کر لگتا ہے. اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا کہ جو مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے پتھر بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں, پتھر بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. کتنا مقام اللہ رب العزت نے, کتنی عظمتیں اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو عطا فرمائی ہیں, کتنی شان عطا فرمائی ہے, کتنی عزت عطا فرمائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. دوستان عزیز, جن ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے, اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں, ان لوگوں نے اپنی آخرت کے لیے, اپنے رب کو منانے کے لیے دن رات اس رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کی ہیں, دن رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محنتیں کی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے اور یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں. اب ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ کر جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں. ایک مرتبہ
عالمگیر اور عالمگیر جو اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں تشریف لایا سلام کے لیے۔ اس مزار کے گرد ایک فقیر، ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک بادشاہ جب حاضری کے لیے تشریف لایا، جب حاکم وقت حضور کی اس مزار پرانوار پر حاضری کے لیے تشریف لایا تو مزار کے گرد ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے یہ التجا کر رہا تھا کہ اے خواجہ اللہ سے عرض کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو لوٹا دے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میری بینائی کو لوٹا دے۔ جب وہ بادشاہ، جب وہ حاکم وقت اس مزار کے اندر آنے لگا، اس فقیر کو دیکھا، اس ملنگ کو دیکھا، اس خواجہ کے چاہنے والے کو دیکھا، اس سے جا کر پوچھنے لگا او ملنگ، او خواجہ کے چاہنے والے، سبحان اللہ، او خواجہ سے پیار کرنے والے، او خواجہ کی چاہت کو اپنے دل کے اندر بسانے والے، او خواجہ سے پیار کرنے والے، تجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے خواجہ سے آنکھیں مانگ رہا ہے؟ سبحان اللہ، تو کتنے عرصے سے خواجہ سے آنکھیں مانگ رہا ہے؟ تجھے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تجھے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ وہ ملنگ، وہ خواجہ کا جانے والا، وہ فقیر حاکم وقت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے عرصہ ہو گیا ہے، مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے، مجھے کافی دن بیت چکے ہیں، کافی وقت گزر گیا ہے کہ میں خواجہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں لیکن مجھے آنکھیں نہیں مل رہی۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیں یار سبحان اللہ، ذرا اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے کافی عرصے سے خواجہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں مجھے اللہ آنکھیں دے دے اے خواجہ کی نسبت سے، لیکن مجھے آنکھیں نہیں مل رہی۔ بادشاہ نے کہا میں اندر حاضری کے لیے جاتا ہوں، میں واپس آؤں گا، اگر تجھے خواجہ نے آنکھیں نہ دی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے پھانسی دے دوں گا، میں تجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر تیرے اوپر جو ہے وہ موت کا ایک عالم سا طاری کر دوں گا، تجھے اس دنیا سے بالکل فنا کر دوں گا۔ بس یہ خواجہ کا، بس یہ اس بادشاہ کا کہنا تھا۔ جب بادشاہ یہ کہہ کر اندر چلا گیا، وہ ملنگ، وہ فقیر، وہ خواجہ کا چاہنے والا خواجہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور پہلے صرف آنکھوں کا خطرہ تھا، اب جان کا خطرہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، پہلے یہ تھا کہ صرف آنکھیں نہیں تھی، اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب تو دھمکی مل گئی ہے کہ اگر تجھے آنکھیں نہ ملی میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضور پہلے صرف آنکھوں کا خطرہ تھا، آنکھیں نہیں تھی، اس لیے غمناکی کا عالم تھا، اس لیے میرے اوپر ایک پریشانی کا عالم تھا۔ اب تو بادشاہ وقت نے، اب تو حاکم وقت نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر تجھے خواجہ نے آنکھیں نہ دی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بس یہ کہنا تھا، پھر خواجہ کی رحمت جوش میں آئی، سبحان اللہ، پھر خواجہ کا کرم جوش میں آیا، پھر خواجہ کی رحمت جوش میں آئی، پھر خواجہ کا پیار جوش میں آیا، پھر خواجہ کی محبت جوش میں آئی، پھر خواجہ کا پیار جو ہے وہ جوش میں آیا۔ خواجہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کے صدقے سے اس ملنگ کو آنکھیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، خواجہ کی سن کر اللہ تعالیٰ نے اس ملنگ کو، اس خواجہ کے چاہنے والے کو، اس خواجہ کے پیار کرنے والے کو، اس خواجہ سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی ہے۔ جب وہ حاکم وقت، جب وہ بادشاہ وقت دربار کے اندر حاضری دے کر واپس آیا، واپس آ کر کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملنگ کو خواجہ کی دعا سے آنکھیں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس بادشاہ نے کہا کہ تیرے پاس تو آنکھیں نہیں تھی، تو اتنے عرصے سے مانگ رہا تھا،
یہ کیا ماجرا ہے کہ ابھی میں تجھے دھمکی دے کر گیا ہوں اور تجھے آنکھیں مل گئی ہیں؟ پھر اس فقیر نے کہا شاید ایسا ہو گیا ہو کہ پہلے میں نے دل سے خواجہ کو نہیں مانا، جب جان کے لالے پڑے نا، جان کے اوپر مشکل پڑی نا، جب جان کا خطرہ آ گیا تو پھر میں نے دل سے خواجہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے خواجہ کے صدقے مجھے نظر عطا فرمایا۔ جب دل سے اللہ والوں سے پیار کرو نا وہ پھر دگنا پیار کرتے ہیں۔ جب ایک قدم ان کی طرف بڑھو گے وہ 10 قدم تمہاری طرف آئیں گے۔ لیکن آج معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اگر باپ کے مرنے پہ دعا کرنی ہو 2 کلو چاول پکانے کے لیے تو وہ بھی مولویوں سے پوچھ کر کیا جی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اور جس باپ نے تمہیں اتنی سی عمر سے پال کر بڑا کیا، پروان چڑھایا، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے لوگوں سے فتوے بدل لیے پھرے نہیں۔ یہ تو پھر ماں باپ ہے یار جن نے پالا پوسا ہے۔ اللہ کے ولی بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر آنکھیں نہ ہوں تو وہ آنکھیں دلوا دیتے ہیں، اگر رزق نہ ہو تو وہ رزق دلوا دیتے ہیں، اگر کپڑے نہ ہو تو وہ کپڑے بھی عطا کرتے ہیں۔ ان ولیوں کے بارے میں تفسیر بغوی کے اندر ایک حدیث پاک مصنف علیہ رحمہ نے نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے ولی قیامت والے دن تشریف لائیں گے نا تو ان کے سروں پر ایسے نورانی تاج سجائے جائیں گے کہ اہل قیامت فخر کریں گے اور پوچھیں گے کیا یہ انبیاء ہیں، کیا یہ رسل ہیں؟ اور ان کو ایسے منبروں پر بٹھایا جائے گا جس منبر کے اوپر نہ ولی نہ نبی بیٹھیں گے نہ صحابہ بیٹھیں گے، صرف اللہ کے ولی بیٹھیں گے۔ پھر حشر کے میدان میں یہ صدا لگے گی، یہ صدا لگے گی اور یہ پکار لگے گی کہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کی راتیں بھی اللہ کے لیے گزرتی تھی، جن کی شامیں بھی اللہ کے لیے گزرتا تھی۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ پھر وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، قربان جاؤں آپ کی عظمت پر، آپ کی عقیدت پر، آپ کی محبت پر، آپ کی شان پر کہ آپ نے ہم جیسے ممدو کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ اتنی رونقیں لگی ہوئی ہیں، یہ اتنی بہاریں لگی ہوئی ہیں، یہ سب اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی جیسے اجمیری جیسے لوگوں کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اوپر یہ رونقیں سجائی ہوئی۔ ایک دن صبح کے ٹائم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، عید کا ٹائم ہے، نیا جوڑا پہنا ہوا ہے آپ نے، عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں یار محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، محبت سے یار، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ صبح کا وقت ہے، عید کا دن ہے، سہانی گھڑیاں ہیں، سہانی لمحات ہیں، سہانی ساعتیں ہیں، آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ نیا جوڑا پہنا ہوا ہے آپ نے، نیا سوٹ پہنا ہوا ہے آپ نے، ایک نیا سوٹ آپ کے جسم کے اوپر دے بیٹھے ہے، آپ راستے کے اندر جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا شخص ہے، ایک نابینا شخص ہے، ایک نابینا شخص راستے کے اندر کھڑا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، بوسیدہ کپڑے ہیں، جسم میلا سا کیا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب اس کو دیکھا آپ کے دل کے اندر رحم آ گیا، آپ کے دل کے اندر پیار آ گیا، آپ کے دل کے اندر محبت آ گئی، آپ کے دل کے اندر ہمدردی آ گئی، آپ کے دل کے اندر ایک احساس کا پیدا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا او نابینا شخص، او نابینا شخص، چل تو میرے ساتھ میرے گھر میں۔ آپ اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر کوئی پرانے کپڑے نہیں عطا کیے، کسی اور گھر والے کے کپڑے اس کو نہیں دیے، بلکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے وہ نئے کپڑے اتار کر اس نبینا شخص کو عطا فرمائے۔ آپ نے وہ پرانے کپڑے اس کے جسم سے اتار کر
اتار کر اس کو اپنے نئے کپڑے سے بہتر فرمائے. آپ نے وہ پرانے کپڑے پہن کر اس نابینا کو لے کر اور خود بھی عید ادا کرنے کے لیے چلے گئے. یہ اللہ والوں کا درس ہے, یہ اللہ والوں کی ایک سیرت ہے, یہ اللہ والوں کی ایک محبت ہے اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. کہ دیکھیں کہ اگر وہ ان کے غلاموں نے اگر پرانے کپڑے پہنے ہو نا تو اللہ کا ولی یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے چاہنے والا پرانے کپڑے پہنے. جو اللہ کا ولی یہ چاہتا ہے, یہ نہیں چاہ سکتا کہ میرا ولی کپڑے پرانے پہنے. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ نسبتیں ہمیں قبر کے اندر ڈوبنے دیں گی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ نسبتیں حشر کے میدان کے اندر ہماری لاج نہیں رکھیں گی؟ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے پیاروں کے صدقے قبر کے اندر بھی پاس فرمائے گا, حشر کے اندر بھی پاس فرمائے گا. وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, کیا ان کی عظمتوں کے کہنے ہیں, کیا ان کی شانوں کے کہنے ہیں, کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہوا ہے. ایک مرتبہ ایک دشمن آ گیا, آپ کے آمنے سامنے ہو گیا, اس کی بغل کے اندر خنجر ہے, وہ اس نیت سے آیا ہے کہ خواجہ کو قتل کرے گا, لیکن سامنے سلطان الاولیاء, سلطان الہند, شیخ الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی شخصیت ہے. آپ نے فرمایا تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے, تو مجھے قتل کرے گا. اس کے جسم کے اوپر کب کبھی تاری ہو گئی, لرزہ سا تاری ہو گیا, آپ کے قدموں میں گر گیا, کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ والے دل کو بھی پڑھ لیا کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ والے دل کی باتیں بھی بتا دیا کرتے ہیں. ادھر ہی گر کر خواجہ کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا. یہ اللہ والوں کو جو ہے وہ شانیں اور عظمتیں اور رفعتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. آخری بات, ایک مرتبہ 7 غیر مسلم ذرا سنجیدہ ہو کر بیٹھے اور میری طرف توجہ دیں. اگر بات نہیں سنی آپ نے تو خاموش ہو جائیں. 7 غیر مسلم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں آئے. جب آپ کے سامنے آئے نا تو خواجہ صاحب نے نظر ڈالی. حضرت خواجہ کی نظر ڈالنے کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر کب کبھی تاری ہو گئی, لرزہ سا تاری ہو گیا, ٹانگیں کانپنے لگی. لیکن اللہ والے ہیں, ایسے نہیں. یاد سوئے میں نہیں بولوں, محبت سے سبحان اللہ. کسی کی زبان خاموش نہیں رہی, محبت سے کہ سبحان اللہ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی بارگاہ کے اندر 7 غیر مسلم آئے. جب آپ کا آمنا سامنا ہوا, جب خواجہ نے ان غیر مسلموں کے اوپر نظر ڈالی, نظر ڈالنے کی وجہ سے ان غیر مسلموں کے اوپر کب کبھی سی تاری ہو گئی, لرزہ سا تاری ہو گیا, ان کی ٹانگیں کانپنے لگی. خواجہ نے کہا غیر مسلموں, سبحان اللہ. ابھی انہوں نے اپنے تعارف نہیں کروایا کہ ہم غیر مسلم ہیں, لیکن خواجہ نے کہا غیر مسلموں, اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم آگ کی پوجا کرتے ہو, آگ کی عبادت کرتے ہو, آگ کے سامنے جھکتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. وہ خواجہ کی بارگاہ میں وہ غیر مسلم دست بستہ گزارش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں, آگ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں, آگ کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں کہ کل جب بروز قیامت حشر کا میدان ہو اور جہنم کے اندر جب ہم بھیجے جائیں تو ہمیں یہ آگ جلائے گا, اس لیے ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا غیر مسلموں, یہ آگ تمہیں کبھی بھی رب کے عذاب سے نہیں بچا سکتی, بلکہ یہ تمہیں جلائے گی, بلکہ یہ تمہیں بالکل جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دے گی. وہ غیر مسلم حضرت خواجہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے پھر ہم کیا عربہ کریں. آپ نے فرمایا آپ اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ,
آپ اللہ کی عبادت کرنے میں آ جاؤ، آپ اللہ کے سامنے جھکو، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، رب کے سامنے رکوع کرو، رب کے سامنے جھکنا شروع ہو جاؤ، پھر یہ آگ تمہیں کبھی بھی نہیں جلائے گی۔ وہ غیر مسلم حضرت خواجہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ہماری ایک عرض ہے، وہ عرض یہ ہے کہ آپ اس آگ کے سامنے کوئی ہمیں ایسا حربہ دکھائے کہ یہ آگ نہ جلائے، پھر ہم اعتبار کریں گے۔ آپ کا کوئی جسم کا ٹکڑا اگر آگ کی طرف جائے اور آگ اگر نہ جلائے، پھر میں اعتبار کر لوں گا کہ یہ آگ نہیں جلاتی، یہ آگ اللہ کے بندوں کو نہیں جلاتی۔ حضرت خواجہ نے فرمایا او غیر مسلموں، او غیر مسلموں، آگ کی کیا جرت کہ وہ مجھے جلائے، آگ تو میرے جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی۔ حضرت خواجہ نے فرمایا آگ آپ مجھ سے یہ بات کرتے ہو کہ اگر آپ کو نہ جلائے تو پھر ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا آگ تو میرے جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی۔ آپ نے جوتا نکال کر آگ کی طرف پھینکا، جوتا آگ کے اوپر جا کر لگتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس آگ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے آگ تیرے اندر یہ ہمت نہیں اور تیرے اندر یہ جرأت نہیں کہ تو میرے جوتے کو جلا سکے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ وہ جوتا آگ کے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن آگ کے اندر وہ ہمت نہیں، وہ جرأت نہیں کہ خواجہ کے جوتے کو جلا سکے۔ جب غیر مسلموں نے یہ محبت بھرا انداز دیکھا، جب خواجہ صاحب کا یہ جلال دیکھا، یہ کرامت دیکھی، وہ ساتھوں کے ساتھوں غیر مسلم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے برگزیدہ چاہنے والوں کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اور خواجہ صاحب کی تعلیمات میں سے میں دو باتیں عرض کر دوں۔ آپ نے فرمایا میرا مرید، جو بندہ میرا مرید ہے اس کے لیے یہ وظیفے ہیں کہ جو بندہ رات کو وضو کر کے سوئے گا، کیا میں نے کہا؟ وضو کر کے سوئے گا۔ جو بندہ رات کو وضو کر کے سوئے گا، دو فرشتے اس کی نگہبانی کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب وہ دو فرشتے اس کی نگہبانی کے لیے آتے ہیں نا، اور پھر وہ بندہ صبح اٹھتا ہے تو وہ فرشتے اسی طرح سیدھے رب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ بندہ باوضو سویا تھا، اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے اپنے مریدوں کے لیے یہ ایک وظیفہ ہے، یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک سیرت کا پہلو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ باوضو ہو کے سویا کرو، اس لیے کہ رات کو فرشتے نگہبانی کرتے ہیں اور نگہبانی کر کے صبح جا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ پھر رب ذوالجلال ان فرشتوں کی گواہی کو سن کر اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے جو کلام کرتا ہے وہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ راز اس کو کبھی نہ بھولنا، ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا اور نماز کا اہتمام کرنا کہ اس نماز میں کھڑے ہو کر تم رب سے جو بھی اپنا راز شیئر کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس راز کو پورا فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ حاجت مند ہیں، اگر وہ حاجت مند تم سے سوال کر دے تو کبھی بھی ان کے سوال کو نہ ٹھکرانا، ان کے سوال کو پورا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کے اندر اور برکتیں فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر اور برکت نازل فرمائے گا۔ دوستان عزیز، آج کی اس محفل سے، آج کی اس مجلس سے، آج کی اس جو ہے وہ تقریب سعید سے میرا یہ آپ کو پیغام ہے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کریں اور غریبوں کا سہارا بنے، بیواؤں کا سہارا بنے اور آپس میں مل کر محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور میں جو ہے وہ بار دیگر جناب محترم حفیظ رضا کیانی صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس بندہ نچیز کو اپنی سہانی، وجدانی، پرکیف، پرلطف، ایمانی محفل کے اندر خواجہ کے ذکر کے لیے مجھ بندہ نچیز کو مدعو فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کے اندر، ان کے رزق کے اندر، ان کی زندگی کے اندر، ان کے مال کے اندر برکتیں، عزتیں، وسعت نازل فرمائے اور ان کے ساتھ کرنل ساجد صاحب، کسر کیانی صاحب اور جو ہے وہ تنویر کیانی صاحب، جتنے بھی احباب اور ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے جناب حضرت علامہ مفتی حماد عباسی صاحب خطاب فرما رہے تھے، جنہوں نے اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی میں اقوال حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں اور اپنی چیزیں سیٹ کریں اور اسی دوران لنگر چلے گا۔ اب اپنی چیزیں اقوال حضرات سے گزارش ہے کہ سیٹ کر لیں۔